رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ احزاب آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سورہ احزاب جو ہے وہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اور تقریباً ہجرت کے 5 سال بعد۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ پورا ایک خطبہ نہیں ہے، بلکہ مختلف تقریریں ہیں اور بہت سے معاملات کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ ایک تو ہمیں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس صورت میں نازل ہوئی ہے، کہ صورتحال کیا تھی اس وقت۔ جنگ احد میں جو واقعات ہوئے تھے، اس میں ویسے تو کہنا چاہیے کہ یہ نیریٹو بھی اتنا صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے کہ مسلمان ہار گئے تھے۔ مسلمانوں کو شکست اس طرح نہیں ہوئی، بلکہ نقصان تو بہت پہنچا تھا، لیکن کفار خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگے تھے اور مال غنیمت جمع بھی نہیں کر سکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے، وہ وہیں موجود تھے۔ اور لیکن یہ ہے کہ بہرحال مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، اور ان کا جو روب ایک اسٹیبلش ہو گیا تھا پورے عرب میں، وہ جنگ احد کی اس جو صورتحال کی وجہ سے کافی کم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سب کی ہمتیں بڑھ گئیں اور بہت زیادہ، یعنی یہ جو 2 سال گزرے ہیں 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد سے غزوہ احزاب تک، اس میں مستقل مسلمان ہتھیار بند ہی رہتے تھے۔ بعض صحابہ نے بیان کیا کہ ہم بالکل ہتھیار اتارنے کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور اتنے زیادہ سریے اور اتنے زیادہ غزوے، چھوٹی چھوٹی مہمات اس کے دوران میں ہوئی ان 2 سالوں میں۔ اور جو سیرت اور مغازی کی جو کتابیں ان میں بہت تفصیلات ملتی ہیں، اگر دیکھیں بس ایک کوئک ریویو کریں اس پہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یہ سیٹ بیکس ملے کہ ازل اور قارہ نے کچھ مانگے مبلغین، اور جب حضور نے روانہ کر دیے تو انہوں نے ان مبلغین کو شہید کر دیا، اور 2 کو لے جا کے مشرکین مکہ کو بیچ دیا۔ حضرت خبیب بن ندی کے بارے میں تو آتا بھی ہے کہ ان کے تو ایک ایک اعضاء کاٹ کے وہ کیے گئے، ان کو بہت اذیت دے کے شہید کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد بئر معونہ کا واقعہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا بعض روایتوں میں کہ 70 مبلغین روانہ کیے تھے، اور ان کو بھی دھوکے سے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہی لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ بھیج دیں جو اسلام کی تعلیم دیں، اور لے جا کے قتل کر دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد بنو نذیر بہت زیادہ دلیر ہو گیا، انہوں نے بھی بہت بدعہدیاں کی، اور بنی غطفان اور بنی سلبہ، بنو محارب، سب نے مطلب چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے، اور چھوٹی چھوٹی مہمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجنی پڑیں۔ کبھی حضور نے سریے بھیجے، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں وہ خود شریک ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ کی قیادت میں بھیجا بنی اسد کی کو وہ کرنے کے لیے، جس میں انہوں نے سرنڈر کیا بنی اسد نے، اور یہ سارے چاروں طرف سے ہو رہے تھے، کوئی چاروں ڈائریکشن سے، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ اور نارتھ، سب طرف سے۔ پھر اس کے بعد بنی نذیر کا پورا وہ ہے کہ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کر لی، اور اللہ نے راز فاش کر دیا، تو ان کو پھر جلا وطن کیا گیا۔ اس کا پورا تفصیلی ذکر یہ جو شعبان 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے مسلمانوں کو سارے لے کے ابو سفیان کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے جو اس نے دیا تھا جاتے جاتے نا احد سے واپسی میں، کہ ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا اگلے سال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1500 صحابیوں کو لے کر پہنچ گئے بدر کے مقام پر، اور ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر چلا، لیکن جو وادی فاطمہ اس سے آگے اس کی بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور روب اس پہ پڑ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی موجود ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کچھ لٹیرے تھے دومت الجندل کے، ان کی بھی سرکوبی کی، اس سے بھی کافی پھر روب پڑا کہ بھائی لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ بہرحال ایک ایک قبیلہ اگر الگ الگ مسلمانوں سے فائٹ کرے گا تو وہ شکست نہیں دے سکتا۔ تو ان لوگوں نے پھر ایک بڑا پلان بنایا، اور سب مل کر بہت بڑی ایک فورس جمع کر کے اور ایک ساتھ حملہ کریں گے، انہوں نے پلان بنایا۔ اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ایک زبردست بات یہ تھی کہ حضور ہر وقت باخبر رہتے تھے ان کی ساری چالوں سے، اور یہ جو پلاننگز کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیٹ ورک تھا انٹیلیجنس کا، وہ بہت اچھا، بہت بہت بریلینٹ تھا، کہ ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ہوتا تھا جس کے بارے میں اوپنلی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے خبریں پہنچا رہا ہوتا تھا، اور ان کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ یہ اس طرح سے لشکر جمع کر رہے ہیں، اور تقریباً 10,000 لوگ یہ انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوٹل 3,000 افراد تھے ساتھ۔ اور پھر یہ پورا ہم پڑھتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار حضرت سلمان فارسی کی رائے کو قبول کرتے ہوئے خندق کھدوائی. اور خندق کا طریقہ عرب میں معروف نہیں تھا، عرب میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی فائٹ ہو سکتی ہے. اور جو مدینہ کے جو پوری جیوگرافیکل وہ ہے لوکیشن جو اس کی وہ بتاتی ہے کہ بھئی ایک طرف تو وہاں پہ ہرات یعنی لاوے کی چٹانیں ہیں، اور ایک طرف اتنے گھنے باغات ہیں کہ ان میں اتنے درخت اتنے قریب قریب لگے ہوئے کہ سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑتا ہے، دھوپ بھی نہیں جا سکتی اندر، تو وہاں سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا تھا، ہرات کی طرف سے بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور صرف ایک جگہ تھی جو عہد کے مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن کے اندر یہ پوری خندق کھدوائی، سب صحابہ کے ساتھ مل کے خود بھی کھودی، اور پھر اس خندق کے پیچھے اپنے لشکر کو لے کے پوزیشن لے کے کھڑے ہو گئے. اور جب یہ لوگ یہ جو 10,000 کا اتنا بڑا لشکر پہنچا ہے تو مطلب یہ بالکل ہی زیادہ ان کے لیے حیران کن اور بالکل ہی انپریسیڈنٹڈ سچویشن تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کریں، اور محاصرے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، حملہ وہ کر نہیں پا رہے تھے. اور خندق اتنی چوڑی تھی کہ اگر وہ بہت تیز گھوڑا بھگاتے ہوئے بھی آتے تو بڑی مشکل سے پار کر سکتے تھے، وہ ایک آدھ جگہ سے کہیں سے پار کر سکتے تھے جہاں کم اس کی وڈتھ تھی، ادروائز وہ کچھ ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کرنا کیا ہے. تو ان حالات میں غزوہ احزاب پیش آیا، اور غزوہ کی اس لیے کہ کفار بھی مستقل سازشوں میں لگے ہوئے تھے، یہودی بھی سازشوں میں لگے ہوئے تھے، اور جو یہودیوں کا بنو نذیر کا سردار تھا جن کو جلا وطن کیا گیا تھا وہ بھی ظاہر اپنا غصہ نکال رہے تھے، انہوں نے بنی قریظہ سے بھی ساز باز کی. اور بنی قریظہ مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ یہود کا تیسرا قبیلہ تھا، 2 قبیلے نکالے جا چکے تھے اور بنی قریظہ اندر تھے، ان سے ان لوگوں نے وہ کر لیا جوڑ توڑ اور ان کو غداری پہ آمادہ کر لیا، اور ان سے کہا کہ مدینہ کے وہ اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے حملہ کر دیں مطلب. اور بہت ہی خطرناک سچویشن ہو گئی تھی کہ چاروں طرف سے بہت خطرے میں گھرے ہوئے تھے. ایسے وقت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب ان کے پاس آیا، حضرت نعیم بن مسعود ان کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے کہا میں ابھی مسلمان ہوا ہوں اور کسی کو علم نہیں ہے میرے اسلام کے بارے میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جا کر دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی تدبیر کرو. تو انہوں نے جا کے بنو قریظہ سے یہ کہا کہ دیکھو تمہیں تو اندر مدینہ میں رہنا ہے، کفار مکہ تو باہر ہیں شہر کے، اگر ہار بھی گئے تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہیں تو نہیں چھوڑیں گے، پھر تم تو یہاں جی نہیں سکو گے، اور کفار مکہ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، تو تم ان سے یرغمال مانگو، اور جب تک وہ اپنے کوئی امپورٹنٹ آدمی یرغمال نہ دیں تو تم ان کے ساتھ نہیں دینا. اور یہ کہہ دیا انہوں نے. اس کے بعد کفار مکہ نے جب وہاں سے پیغام بھیجا کہ بھائی آپ اندر سے حملہ کریں اور باہر سے ہم حملہ کرتے ہیں، تو بنو قریظہ کو یہ خیال آیا کہ بھئی نعیم کی بات صحیح تھی، ہم یرغمال مانگ لیتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو ہم لوگ بڑی نازک صورتحال میں ہیں، ہمارے گھر ہمارے بچے تم لوگوں کے تو محفوظ ہیں، ہمارے تو یہاں مدینہ میں، تو تم اپنے بندے کو یرغمال دو تو ہم تمہارا ساتھ دیں. تو جب یہ بات کفار کو پتہ چلی تو ان کو لگا کہ یہ تو بالکل صحیح بات تھی، اور بنو قریظہ تو پہلے ہی بدعہد لوگ ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بدعہدی کی اور ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، اور یہ لیں گے ہمارے یرغمال بندے. اور حضرت نعیم نے ان کو جا کے کہہ دیا تھا کہ تم سے یرغمال مانگیں گے ہرگز نہیں دینا، یہ تم سے لیں گے اور پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے کہ وہ قتل کر دیں ان کو، تو یرغمال ان کو نہیں دینا. یہ ساری سچویشن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بتایا کیسے تدبر کے ساتھ، کیسی فراست کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست سپہ سالار کا رول پلے کیا اس میں پورا، اور بہت حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو نیگوسیشنز کی، مختلف قبائل کو بلا کے جو بات چیت کی، کسی سے معاہدہ کر کے اس کو اس لشکر سے ہٹانے کی کوشش کی. بنی غطفان کو جیسے پیشکش کی کہ ہم آپ کو مدینہ کی پیداوار کا 1/3 دے دیں گے لیکن آپ اس وقت جنگ سے بیک آف کر جائیں، یعنی اور یہ معاہدہ ہوا نہیں، صحابہ کرام اس پہ راضی نہیں ہوئے اور بہت ساری چیزیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یوز کی کہ کیسے اپنی قوم کو بچائیں، مسلمانوں کو بچائیں اس وقت کے متحدہ حملے سے. اور ایسے حالات میں یہ غزوہ احزاب کے دنوں میں بار بار اس جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ احزاب میں یہاں موجود ہیں قرآن میں. اور پھر اس کے بعد بنو قریظہ ہوئی، اور غزوہ بنو قریظہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پلٹے ہی تھے غزوہ احزاب سے کہ ان کو حکم آ گیا، حضرت جبرائیل آئے کہ ابھی فوراً ساتھ ہی ساتھ بنو قریظہ سے بھی نمٹ لیں، یعنی چونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اعلان کرا دیا انہوں نے کہ جو کوئی سمع و طاعت پہ قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب دیارے بنی قریظہ پہ جب تک نہ پہنچ جائے. اور حضرت علی کو ایک دستے کے ساتھ
بنا کے بھیج بھی دیا، مقدمۃ الجیش جسے کہتے تھے، کہ وہ ایک جو سمجھے پلیٹون یا جو ایک بریگیڈ ہوتی تھی وہ پہلے بھیج دی جاتی تھی. تو وہاں پہنچے اور جب انہوں نے سرنڈر کیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو تھے ہی لوہار، تو انہوں نے بہت زیادہ اسلحہ جمع کیا ہوا تھا اندر سے حملہ کرنے کے لیے، یعنی وہ ثبوتوں کے ساتھ پکڑے گئے. تو ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ساری عورتوں کو غلام بنا لیا گیا اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا. اور یہی مطلب صحیح فیصلہ تھا، اس لیے کہ اگر جلا وطن کیا جاتا تو یہ جا کے کفار کے ساتھ مل جاتے تھے اور پھر بہت سازشیں کرتے تھے. اچھا، ان سارے حالات میں مطلب ان ساری چیزوں پہ بھی تبصرہ ہے سورہ احزاب میں، اور اس کے علاوہ معاشرتی احکامات، آئلی احکامات بہت سارے ہیں. انہی دنوں میں حضرت زینب بنت جہش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا اللہ رب العالمین نے تنبیت کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، کہ جو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے اور پھر اس کو بالکل حرام رشتوں کی طرح سمجھا جاتا تھا. تو حضرت زید بن حارثہ سے پہلے نکاح ہوا تھا زینب کا، اور وہ شادی نہیں چل سکی، تو ان سے جب طلاق ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا. ایک اور اس میں یہ ہوا مسئلہ کہ حضرت زینب سے جب نکاح ہوا تو پہلے سے 4 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ. حضرت زینب جو ہے وہ 5ویں بیوی تھیں. تو مسلمانوں کو منافقین اور کفار نے اس فتنے میں بھی ڈالا کہ دیکھو تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ مومنوں کو 4 سے زیادہ ایک وقت میں بیویاں نہیں رکھنی چاہیے، اور خود 5 رکھ رہے ہیں. تو اس پہ بھی اللہ نے تبصرہ کیا ہے اس سورہ میں. اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے ہو رہے تھے کہ کسی طرح اس اخلاقی برتری کو ختم کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو جو حاصل تھی، تو اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے. اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ الزام لگانا، تہمتیں لگانا اور اس طرح کی عجیب سی ہیجان انگیز افواہیں پھیلانا یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے. اور ان سب کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ بے حیائی کے پھیلے کہ بھئی نبی نعوذ باللہ ایسی باتیں اڑائی گئیں کہ حضور نے اپنی بہو کو دیکھ لیا تھا کسی ریویلنگ ڈریس میں، اس لیے عاشق ہو گئے اور وہ طلاق دی حضرت زید نے اور انہوں نے شادی کر لی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ابھی تک جو دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو، غلط چیزوں کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ حضرت زینب بنت جہش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات تھیں، حضرت امیمہ بن عبد المطلب کی بیٹی تھیں، اور بچپن سے حضور کے سامنے ہی تھیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ چیز دکھانے کے لیے کہ اسلام آ گیا اب تو غلام اور جو خاندانی لوگ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں. حضرت زینب ان کے غلام کی طرح گھر میں پلے تھے، لیکن انہوں نے اپنی فرسٹ کزن سے ان کی شادی کی اور یہ چیز اسٹیبلش کی کہ اسلام میں تقوی جو ہے وہ عزت کا معیار ہے. لیکن بہرحال وہ نہیں چل سکی شادی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے نکاح کروایا. اس پہ تبصرہ اس میں. اور پھر اس ایونٹ کو اللہ تعالیٰ نے بیس کر کے اس پہ حجاب کی آیات بہت اچھے طریقے سے نازل کی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو یہ سارے فتنے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے حجاب بہت ضروری ہے. اچھا، اس سورہ میں پورے حجاب کے ابتدائی احکامات ملتے ہیں، اور 1 سال بعد سورہ نور نازل ہوئی ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں حجاب کے احکامات کی تکمیل کی گئی. یہاں پر ابتدائی احکامات سارے ملتے ہیں کہ کیسے ان سارے مسائل کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے لنک کیا ساری چیزوں کو کہ یہ جو معاشرتی مسائل ہو رہے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ حجاب نہیں ہے، اور حجاب ہوگا تو یہ سارے مسئلے خود ہی دب جائیں گے. اور اسی غزوہ احزاب کے بعد سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پابندی لگا دی مسلمان عورتوں پہ کہ گھروں سے نکلنے سے پہلے وہ جلباب ضرور پہنے، اور وہ ایک ایسی بڑی چادر جو سر سے اوڑھی جائے اور پیروں تک وہ آ رہی ہو. یعنی اور یہ ڈریس کے علاوہ ہے، جیسے آج کل بھی اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر ڈریس ہلکا ہے مطلب ایسا ڈھیلا ہے اور موٹے کپڑے کا ہے اور پورا ساتر ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اوپر سے ایک اور چیز سے کور کرنے کی، سطر تو پوری ڈھکی ہوئی ہے. تو یہ بات اس میں سورہ احزاب میں کلیئر بتائی گئی کہ یہ جو چادر ہے یہ لباس کے علاوہ ایک اوپر سے چیز ہے جو حکم دیا گیا کہ ایسے سر سے اوڑھو کہ وہ پیروں تک پھر آپ کو کور کرے، اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے یہ حکم تھا. اور پھر بہت ساری اور اس میں جیسے طلاق اور نکاح کے قانون سے متعلق بھی ایک بات بیان ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں. اور شروع ہوئی اس سے ہوتی ہے کہ ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو. یعنی دونوں کا نام لے کے ایک ساتھ بولا ہے، کفار جو باہر سے حملہ کر رہے تھے اور منافقین جو اندر سے اندرونی دشمن تھے اور وہ بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا بالکل نہ ڈرو ہرگز ان سے، اور
حکیم اور علیم تو اللہ ہے، اور پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے نا، وہی کی جا رہی تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت زینب سے نکاح کا کہیں گے، اور وہ ڈر رہے تھے کہ بھئی اس پہ تو لوگ طوفان اٹھا دیں گے. تو یہاں اس پہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ ان بیویوں کو جن کو تم مائیں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں ہو جاتی ہیں، نہ تم کسی کو اگر منہ بیلا بیٹا بناتے ہو، کسی کو بھی کہہ دیتے ہو یہ میرا بیٹا ہے تو وہ تمہارا بیٹا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا، تو حقیقت چینج نہیں ہوتی ہے. تمہاری منہ کی باتیں ہیں، تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، لیکن حقیقت وہ ہے جو اللہ کہتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی کسی کی جو ولدیت ہے وہ چینج کرنے سے منع کیا گیا. اور اگر ان کے باپ کا نام معلوم نہ ہو تو دینی بھائی اور رفیق ہیں. اور مطلب جو نادانستہ ہو گئی اس پہ گرفت نہیں ہے، ورنہ جان بوجھ کے کوئی کریں گے ہم تو اس پہ پکڑے جائیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہے، یعنی اہل ایمان پر یہ واجب کر دیا گیا کہ وہ اپنی ذات سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیں. اور نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. یہ امہات المومنین کے بارے میں حکم آیا کہ بس اب مومنین ان کو سب اپنی ماؤں کا درجہ دیں، اور اسی طرح سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اور وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اپنی ماں ہے. اور اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یعنی دوستوں کے ساتھ، لیکن اصل میں اللہ نے جو حق رکھا ہے وہ رشتہ داروں کا ایک دوسرے پہ رکھا ہے. عام مومنین مہاجرین کا بھی حق ہے، لیکن زیادہ حقدار رشتہ دار ہیں آپس میں، اور کتاب الہی میں یہ حکم ہے. پھر اس کے بعد اس عہد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی لیا ہے. حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کا نام لے کے بتایا کہ ان سے بھی ہم پختہ عہد لے چکے ہیں. اور اس عہد لینے کی وجہ یہ ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں کو ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. اور جو کافرین ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. اور پھر یہاں سے شروع ہو رہا ہے غزوہ احزاب پہ تبصرہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے ابھی ابھی تم پہ کیا ہے کہ جب لشکر تم پہ چڑھائے تو ان پر ایک سخت آندھی اللہ نے بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. یعنی یہ سب سے آخر میں ہوا، لیکن کلام کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات یاد دلا رہا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا ڈیسیسو پوائنٹ تھا. اور ہوا یہ کہ جب محاصرہ 30 دن طویل ہو گیا اور مہینے بھر کا نہ ان کے پاس راشن تھا اتنا، نہ پانی تک نہیں تھا ان کے پاس اپنے لشکروں کو پلانے، جانوروں کو پلانے کے لیے، اور بہت ہی زیادہ وہ لوگ اپسیٹ ہو رہے تھے کہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے تھے. سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ان کا جو بہت ایک ایسا بہادر آدمی تھا جس کو 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا، عمر بن عبد بدنا، اس نے پھر بھی ایک جگہ سے کراس کر لی تھی خندق، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کا مقابلہ کیا اور بہت زبردست اس کو ڈیفیٹ کی. کچھ وہ جس طرح پوری جنگ ہوتی ہے اس طرح سے ہو ہی نہیں سکی، اس لیے کہ وہ لشکر کراس کر نہیں سکتا تھا سارا اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے لیکن پھر آخر میں یہ کیا کہ سارے اس کے باوجود محاصرہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، مسلمان بھی بہت زیادہ اندر پریشان ہو رہے تھے. اب ان کی بھی ہمتیں اب جواب دے سکتی تھیں. اللہ کا فضل ہوا بس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے تو سب ان کے ساتھ دیتے رہے، لیکن بہت ٹف سچویشن تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں مدد یوں کی کہ ایک ایسی آندھی آئی کہ جو بہت اندھیرے اور بہت ہوا تیز اور مٹی کا طوفان جیسے ہوتا، اور ان کے خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں. تو وہ لوگ اتنے پریشان ہوئے کفار اس سے کہ راتوں رات بس سب نے کہا کہ بس اب ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، سب ہم نے کر لیا، اور ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی. اسی وقت نکل کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے. اور جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے میدان جنگ کو دیکھا تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ خالی پڑا ہوا تھا بالکل، مطلب سارے خیمے ختم اور ساری جو فوج تھی وہ جیسے غائب ہو گئی ہے. اس طرح سے راتوں رات وہ کوچ کر گئے واپس.
اور اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ یہ میرا احسان تھا. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب اوپر سے اور نیچے سے دشمن تم پر چڑھائے اور خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، تو تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ کفار تو کر ہی رہے تھے جو کر رہے تھے، منافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں اور وہ باتیں سنانا مستقل شروع ہو گئے تھے کہ بھئی ہم سے کہتے ہیں کہ کسرا کو فتح کریں گے، روم کو فتح کریں گے، اور یہاں تو ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے. اور منافقین کہنا شروع ہو گئے تھے، یہاں ان کی بات کوٹ کی گئی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بہکا رہے تھے کہ مدینہ کے لوگوں پلٹ چلو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں تو ہمیں واپس جانے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو تو فتنے میں پڑنے کا شوق ہے، اور یہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ اللہ کا وعدہ پورا کریں گے، لیکن اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بازپرس ہوگی ان سے، انہوں نے پورا نہیں کیا، بس یہ بھاگ رہے ہیں. تو اس پہ تبصرہ کیا گیا کہ اگر یہ بھاگیں گے تب بھی ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، جس کی موت لکھی ہوگی اس کو موت آ جائے گی اور اپنے وقت پہ. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پہ تبصرہ کیا گیا کہ جو جنگ کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور لڑائی میں حصہ نہیں لیتے، خطرہ کے وقت آ جائے تو دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں، لیکن اگر فائدہ حاصل ہوتا ہے تو پھر انہی کی زبانیں خینچی کی طرح چلتی ہیں اور پھر آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اور اللہ نے ان کے اعمال سارے ضائع کر دیے ہیں. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور پھر ذکر کیا کہ یہاں یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اس آیت سے ہی سورہ احزاب کا نام ماخوذ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ بھی گئے نہیں، اور اگر حملہ آور دوبارہ پھر چڑھائی کریں تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھاگ جائیں، کہ تمہارے درمیان نہ رہیں اور وہاں سے بیٹھ کے حالات پوچھتے رہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک آیت اتاری ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے شان نزول یہ ہے کہ جب خندق کھود رہے تھے تو حالت یہ تھی کہ سبھی کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے، کسی سے نہ ٹوٹ رہا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ضرب لگاتے تھے. اور حضور کا پتہ بھی چلتا ہے کہ ایک پتھر کو ضرب لگا کر کہا کہ اس پہ خوشخبریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں کہ جیسے کسرا کا محل فتح ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں. اور پھر اس کے بعد اس میں ایک اور اسی دوران میں ایک ہوا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اس لیے کہ بھوک سے بہت بے حال ہوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ سے ایک کپڑا اٹھایا اور دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور وہ کھدائی کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت پہ نازل ہوئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور پھر 2 کیفیات بتائی گئیں کہ سچے مومنوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اور ایک ہی واقعہ تھا، اس نے مومنوں کی ایمان اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا. کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور اللہ پہچانتا ہے ان سچوں کو اور ان کی سچائی کی جزا ان کو ملے گی. اور منافقوں کو وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. یعنی منافقین کی حالت یہ تھی کہ وہ اسی لشکر کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ جانا بھائی ہم تو آج تباہ ہو گئے اور ہم سے تو جھوٹ بولا گیا تھا، اور ان کو مطلب وہ اندر سے بحال ہو گئے دیکھ کے اتنا بڑا لشکر کہ اس کا تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن اسی لشکر کو دیکھ کے مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑا قوت والا اور زبردست ہے. اور پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا یعنی بنی قریظہ کا ذکر یہ کہ انہیں اللہ گڑھیوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے روب سے مسلمانوں کی مدد کی، وہ اتنے مروب ہوئے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی. تو اس لیے تم ان کے ایک گروہ کو آج قتل کر رہے ہو، دوسرے کو قید کر رہے ہو، اور اللہ نے ان کے گھروں اور ان کے اموال کا تمہیں وارث بنا دیا. وہ علاقہ تمہیں دیا جو تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. ان کی جتنی جائیدادیں تھی، باغات تھے، وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے تھے. اب وہ احکامات شروع ہو رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے سارے مسلمانوں کو دیے گئے آئلی احکامات. کہا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں کچھ تمہیں دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اس آیت کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو الگ الگ بلا کے بھی یہ بات پوچھی کہ بھئی اگر تم لوگ چاہتی ہو کہ مجھے چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اور اس کے بدلے تم جو بھی چاہو لو، اور
چلی جاؤ، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا. یہ بات اس لیے کی گئی کہ بہت سخت حالات تھے، معاشی تنگی بہت زیادہ تھی، اور اس میں فاقے تھے گھروں میں. ایک ایک گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا. تو جب آ کے بیویاں ان سے پوچھتی کہ کچھ دے دیں خرچے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان سے پوچھ لو پھر کہ اگر رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے تو یہ تو چیزیں ہوں گی. اور تمام ہی امہات نے خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں اور دنیا ہمیں نہیں چاہیے. اور لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ یہ کروا دیا تھا انتظام کے کچھ جو مفتوحہ علاقے تھے ان میں سے کچھ کی آمدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ملتی تھی کہ اتنی کم از کم ہو جائے کہ وہ ایک وقت کی روٹی کھا سکیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا کہ جو سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے. اور وہ یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کا اسٹیٹس بہت بلند تھا اور وہ اب ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. تو ان کو بھی ڈرایا گیا اللہ سے کہ بس تم لوگ اب کوئی غلطی یا چوک نہیں کرنا. اس سے کہ ساری جتنی بھی مومن اور مسلم خواتین ہیں وہ سب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کو ہی فالو کریں گی. اور یہی بات آگے کہی گئی، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے. صاف سیدھی بات کرو. اور یہ تمام مومنین کو حکم دیا گیا، مومنہ عورتوں کو، کہ بھئی آپ ایسا اس طرح بات نہ کریں کہ وہ کسی کے لیے ٹیمپٹنگ ہو یا اٹریکٹیو وائس اپنی نکال کے، بلکہ پلین لہجے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے بات کریں، لیکن ایک پلین وائس ہونی چاہیے. کوئی اس میں الیورنگ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو یا ہماری آواز کی خوبصورتی کسی کو متاثر کرے. اور پھر حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور پہلے تو ٹھیک ہے کرتے تھے، تیار ہو کے نکلتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں اس کو کہہ دیا کہ یہ جاہلیت کی نشانی ہے کہ عورتیں تیار ہو کے اور بن ٹھن کے اپنے گھروں سے نکلیں. تو کہا یہ سجدج تم نہ دکھاتی پھرو. اور اسی کے پھر آگے وہ آیات بھی آئیں گی کہ حکم دیا کہ ڈھک کے نکلو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کرے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. یعنی یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ وہاں بہت زیادہ افواہیں، جھوٹی خبریں اور ادھر ادھر کی سٹوریز چل رہی تھیں اس وقت مدینہ میں. منافقین جو اڑا رہے تھے تو بہت سے مومن بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان چیزوں کو چھوڑو، بلکہ اللہ کی جو احکامات ہیں، جو دانائی کی اور حکمت کی باتیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. اس کے بعد فرمایا گیا بالیقین ان المسلمین والمسلمات، جو لوگ مسلم ہیں اور جو مسلمہ عورتیں ہیں اور جو مومن ہیں اور جو مومن خواتین ہیں، مومنہ خواتین ہیں، اور جو مطیع فرمان مرد ہیں اور مطیع فرمان عورتیں ہیں، اور سچ بولنے والے مرد ہیں اور سچ بولنے والی عورتیں ہیں، اور صبر کرنے والے مرد ہیں اور صبر کرنے والی عورتیں ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد ہیں اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں ہیں، اور صدقہ دینے والے مرد ہیں اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں، اور روزہ رکھنے والے مرد ہیں اور روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں، اور وہ مرد ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسی عورتیں ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور ذاکرین جو ہیں ایسے مرد جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور ایسی خواتین جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. یعنی نشانیاں بتائی گئی نیک لوگوں کی جو اللہ کو پسند ہے کہ ان میں یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور بہت بڑا اصول بتایا گیا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اپنے اس معاملے کا خود فیصلہ کرنے میں اپنے آپ کو مختار سمجھے. اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو اب اسی پہ عمل کیا جائے گا. پھر ہم اپنے لیے جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا ہمیں پتہ تو ہے کہ قرآن میں یہ ہے اور حدیث میں بتایا گیا، لیکن کیا کریں بھئی وہ ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے تو ہم تو بس فالو کر رہے ہیں اس کو، اور ہم سب سے ٹکر نہیں لے سکتے. بہت سے لوگ اسی لیے اپنے کسٹمز کو، اپنے رواج کو فالو کرتے ہیں. اللہ ہمیں اسٹرینتھ دے. پھر جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا. اور پھر اب یہاں وہ ذکر ہے حضرت زینب سے جو نکاح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر تم نے اور اللہ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈر. تو ہلکا سا ان کے دل میں یہ خیال تھا
کہ اگر یہ ہوگا تو بہت فتنے میں شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی تبصرہ کہہ دیا کہ تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈرے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اور پھر زید جب اپنی حاجت اپنی بیوی سے پوری کر چکا تو ہم نے اس طلاق یافتہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹیوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے. منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے مطلب نکاح کرنا. اصل میں یہ بات صرف ایسی نہیں تھی کہ صرف کہہ دیا جاتا اور معاملہ ختم ہو جاتا. یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ایک رواج تھا عرب میں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اگزامپل پریزنٹ کرنا بہت ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھائیں. اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے مقرر کر دیا ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی طریقہ پہلے کے انبیاء کے لیے بھی اللہ کا رہا ہے اور یہی سنت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں. لیکن یعنی صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے بلکہ انبیاء کے جو فالوورز ہیں جو اللہ کے پیغامات پہنچانے کا کام کرتے ہیں دنیا میں اللہ کی مخلوق تک, ان کے لیے بھی اللہ کا یہی اصول ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈریں اور کسی سے نہ ڈریں, اور جو اللہ نے حکم دے دیا تو پھر وہ پرواہ نہیں کریں کہ اس کے بعد کیا ہوگا, بس اس کو فالو کریں اور حساب لینے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. پھر یہاں وہ بات بتائی گئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور پھر مسلمانوں کو دوبارہ حکم دیا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور اس کے بعد فرمایا وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے, اور مومنوں پر وہ بہت مہربان ہے. اور جب وہ مومن اس سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. یہ اس لیے ہدایت کی گئی کہ فالتو باتوں میں نہ پڑیں. گوسپس چل رہے ہیں, ریومرز اڑ رہے ہیں, تو آپ نہ پڑھیں, آپ ذکر کرتے رہیں, آپ اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں اور تاکہ ملائکہ بھی آپ کے لیے دعائے رحمت کریں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اس میں ڈیفائن کیا گیا. اگلی آیت میں بتایا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اللہ کی اجازت سے اور روشن چراغ بنا کر. اور پھر کہا یہ ساری خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ حضور گواہی دیں گے کہ اللہ کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچا دیا, جو قرآن میں اور جگہوں پہ بتایا ہے نا کہ تم پر ہم نے رسولوں کو گواہ بنایا اور تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو. تو یہ گواہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے انبیاء سے لی جائے گی اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے گا اللہ رب العالمین, تو حضور بھی کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ اللہ جیسے جیسے آپ کا پیغام میرے قلب پر نازل ہوا میں نے من ون آپ کے بندوں تک پہنچا دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اعلان کریں گے کہ اب امت محمد کہاں ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں اور گواہی دیں, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی اللہ نے بھیجا نہیں. یہ کام امت محمد کے حوالے ہو گیا کہ وہ اب یہ گواہی قائم کریں, اور پھر ان سے یہی گواہی قیامت کے دن لی جائے گی کہ انہوں نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا تھا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچایا تھا. پھر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا, یہ دو کام حضور نے کیے کہ مومنوں ان کو خوشخبری دی اور انذار کیا کافرین کے لیے اور منافقین کو بھی ڈرایا, اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا. یعنی ایسے نہیں کہ خود سے کھڑے ہو گئے بلکہ اللہ کے حکم پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں. پھر سراجا منیرا, روشن چراغ بنا کر. اس پہ بھی بہت لمبی تفاسیر ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کیوں نہیں کہہ دیا گیا, سورج کیوں نہیں کہہ دیا گیا, یا اور کسی چیز سے تشبیہ کیوں نہیں دی, اللہ نے روشن چراغ کیوں کہا. تو بہت ساری آرائیں ہیں لیکن مفسرین اپنے وقت پہ ڈوب جاتے ہیں. آپ سورج سے 10 سورج نہیں بنا سکتے, چاند سے دوسرا چاند نہیں بنا سکتے, لیکن ایک چراغ آپ کے پاس ہو آپ سے ہزاروں لاکھوں چراغ جلا سکتے ہیں, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس کی. اور مطلب بہت ہی پیاری پیاری تفاسیریں اگر پڑھیں تو بہت خوبصورت بتایا گیا کہ یہ تمثیل اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں استعمال کی. یعنی چراغ ایسا نہیں ہے کہ وہ دن ہو رات ہو کسی بھی وقت وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کے قریب ہے بالکل, اور آپ اس کی وارمتھ کو بھی فیل کرتے ہیں اور جب چاہے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے. یہ سورہ احزاب شروع بھی اسی حکم سے ہوئی تھی کہ منافقین اور کفار سے نہ ڈرو، اور یہاں پر بھی یہی کہ دبو بھی نہیں ان سے بالکل بھی، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں اور باتیں بنائی جا رہی تھیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اذیت دے رہے ہیں لیکن ان کی پرواہ نہیں کرو. اور پھر نکاح اور طلاق سے متعلق احکامات ہیں کہ بھئی اگر نکاح ہوا ہے لیکن خلوت نہیں ہوئی ہے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر کوئی عدت لازم نہیں ہے. مطلب یہ آئلی قوانین ہیں، نمال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اور یہ سب کچھ ایسے وقت پہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم ہتھیار اتار نہیں سکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر باریاں لگا کے پہرا دیتے تھے کہ اس وقت کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے نعوذ باللہ پھر سازش نہ کرے شہید کرنے کی یا کچھ. اس لیے ایک لمحہ بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے تھے اور مستقل پہرا دے رہے ہوتے تھے. اور ایسے حالات میں اب دیکھیں یہ سارے احکامات نازل ہوئے، اور اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ لونڈیاں جو اللہ کے عطا کردہ ہیں تمہاری ملکیت میں آئی ہیں. اور پھر بتائے گی لسٹ کہ چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. وہ مومن عورت جس نے نبی کے لیے اپنے آپ کو حبا کیا ہو، یہ بھی خاص نبی کے لیے تھے، اور نبی اگر اسے نکاح میں لینا چاہے. اور آگے کہہ بھی دیا خالصۃ لک من دون، یہ رعایت خالصۃ تمہارے لیے ہے دوسرے مومنوں کے لیے جو ہم نے احکامات دیے وہ ہم جانتے ہیں، یعنی آگے وہ آ چکے ہیں نا، پہلے اتر چکے ہیں احکامات. اور عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حدود سے مستثنا ہیں. یہ چیز یہاں پر کہی گئی، اور کہا گیا کہ تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے. اور اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں مفسرین کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جتنے بھی نکاح ہوئے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی. اور مطلب کہیں قبیلوں سے دشمنی ختم کرنے کے لیے کیا گیا، کہیں مطلب جیسے کسی قبیلے کو سے جنگ ہوئی ہے اور اس پہ پورا وہ ہو گیا، لیکن اب دشمنی ختم کرنی ہے تو ان کی کسی وہ سسرالی رشتے کا ہی لحاظ کریں اور فتنہ ختم ہو جائے. اور بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں. اب یہ جیسے حضرت زینب کے نکاح میں یہ تھا کہ وہ مسئلہ تنبیت کو ختم کرنا تھا. مطلب اسی طرح سارے نکاح تھے. حضرت بی بی عائشہ سے جو اللہ نے نکاح کروایا کہ وہ امت کو ایک فقیہ مل گئی اگلی آدھی صدی تک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی لرننگ حضرت بی بی عائشہ کی ہوئی، اس لیے کہ وہ بالکل بچپن والی ان کی عمر تھی جس میں بہت زبردست لرننگ ایبلٹیز ہوتی ہیں، ایکٹیو لرننگ فیز ہوتا ہے انسان کا، اور یادداشت بہترین اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں ساتھ رہ کے انہوں نے جو چیزیں لرن کی وہ 48 ایئرس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہیں، اور امت کی سب سے بڑی مفتی اور فقیہ حضرت بی بی عائشہ ہی تھیں. یعنی ہر شادی کو آپ دیکھیں تو اس کا بہت بڑا مقصد اللہ کے پیش نظر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، یہ آیت تخییر ہے کہ تم جس بیوی کو چاہو ساتھ رکھو، جس کو چاہے الگ رکھو، اور جس کو چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، تمہارے پاس کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، اس طرح وہ بھی راضی رہیں گی جو اللہ نے ان کو دیا اس پر. اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں. اس کے بعد کچھ آئلی قوانین اور بتائے گئے ہیں کہ مومن لوگوں کو کہا گیا کہ نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، اور نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. اور یہ جنرل احکامات بھی ہیں کہ کسی کے گھر جانے کے لیے خاص کر دیکھ کے جایا جائے کہ اس وقت کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہمیں وہاں کھانا مل جائے گا، تو منع کیا گیا. اور بغیر بلائے، بن بلائے دعوت پہ جانے سے بھی منع کیا گیا کہ تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جاؤ، لیکن بغیر بلائے کسی کے گھر ایسے ہی نہ پہنچ جاؤ. یا کسی دعوت میں کہیں پتہ چلا دعوت ہو رہی ہے اور ایسے ہی جا کے شامل ہو گئے، جب تک دعوت کے بغیر کوئی کھانا اٹینڈ کرنے سے منع کیا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتوں میں نہ لگے رہو. یہ نبی کو تکلیف دیتی ہیں حرکتیں، لیکن وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں. اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. یہ حضرت زینب کی شادی کے بعد جو ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس میں بکرے کے گوشت کا سالن وغیرہ بنوایا تھا.
اور حجرے میں جگہ نہیں تھی. پورے مدینہ میں سب کو انوائٹ کر لیا تھا لیکن جگہ اتنی تھی کہ بس 8-10 لوگوں سے زیادہ ایک وقت میں بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو کھانا اس طرح ہو رہا تھا کہ 10 لوگ اندر آتے, کھانا کھاتے اور چلے جاتے, پھر اگلے 10 آتے اور کھانا کھاتے اور چلے جاتے. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد پاؤں پسار کے وہیں بیٹھ جاتے, باتیں کرتے اور جلدی اٹھتے نہیں تھے. تو اس پہ کہا گیا کہ بھائی جب, اور یہ ایک جنرل حکم بھی ہے کہ کہیں دعوت میں جائیں اور پھر لمبے لمبے بیٹھے ہوئے اور میزبان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, وہ تھکے ہوئے ہیں, ان کو سمیٹنا ہے چیزیں, کہا گیا بس کھا لو تو منتشر ہو جاؤ. اور نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب. یعنی یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے, بہت اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, اور بہت سے علماء کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ ہاں چہرے کو کھول سکتے ہیں, زینت حرام ہے. اگر چہرہ کھلا ہے تو اس پہ قطعی کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے کہ میک اپ یا جیولری یا کوئی بھی چیز. لیکن پھر اس میں آپ دیکھیں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا مطلب چہرہ کھول کے یہ نہیں کہ ہم جہاں بھی گھومتے رہیں اور سامنے پورا انٹریکٹ کرتے رہیں. اسلام میں پردے کا جو حکم ہے نا, پردے کی اصل روح یہ ہے کہ سیگریگیشن ہو, سامنے نہ پھرا جائے, سامنے نہ بیٹھا جائے, اور ایک کمبائن گیدرنگ نہ ہو بلکہ سیگریگیشن ہو. اور یہاں پہ یہی بات یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ حجاب کے پیچھے سے مانگو, اور دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. اور یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو, نہ یہ جائز ہے کہ ان کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور خواہ تم کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ کو ہر بات کا علم ہے. اور پھر اس کے بعد لسٹ بتائی گئی ہے ان محرم مردوں کی جو آرام سے گھروں میں آ جا سکتے ہیں, باپ, بیٹے, بھائی, بھتیجے, بھانجے, یا میل جول کی عورتیں یا مملوک مرد جو غلام ہوں, اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا. پھر درود کے بارے میں آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے لوگوں جو ایمان لائے تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. یعنی چاہے کفار اور منافقین کیسی ہی بری بری باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہوں, مومنین کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں درود بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہمارا اپنا فائدہ اسی میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کو ہمارے درود و سلام کی کوئی حاجت نہیں ہے, لیکن ہم جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو ساتھ میں آل محمد یعنی اپنے اوپر ہم بھیجتے ہیں کہ حضور پر سلامتی ہو, اور اس کے ساتھ ہم بھی اس سلامتی اور اس خیر کا حصہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اذیت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو, تو ان کے لیے اللہ نے سخت وبال اپنے انہوں نے سر لے لیا, اور سخت عذاب اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے. اور بہت سخت حرکت ہے جو انہوں نے کی ہے, بڑے بہتان کا اور سری گناہ کا ایک مصیبت ان کے اوپر آئے گی. اچھا, اور پھر اس کے بعد یہ ساری اسی سینیریو میں ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے جا رہے تھے. پھر جنرل بھی حکم ہے کہ نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں, یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں. اللہ غفور الرحیم ہے. یہ ابتدائی احکامات, یعنی یہ ساری چیزیں بتا کے کہ کتنے فتنے ہو رہے ہیں, کتنی مشکلات ہو رہی ہیں, حل یہ بتایا گیا کہ حجاب کا کلچر عام کرو. اور اگر حجاب پہننا شروع ہو جائیں, مومن خواتین اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کر دیں, تو منافقین اور جن کے دلوں میں خرابی ہے وہ افواہیں پھیلانے والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. لیکن ان کو پھر سرزنش کی گئی کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے, اور یہ مشکل سے ہی پھر تمہارے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے. یہ لعنت کے مستحق ہیں, اور جہاں کہیں پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے. اور اللہ کی سنت یہی ہے سارے ایسے لوگوں کے بارے میں, یعنی اللہ تعالیٰ فتنے کو روکنے کا بہت شدت کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ بس فتنہ نہیں پھیلنا چاہیے, جو معاشرہ ہے اس کا سکون برباد نہیں ہونا چاہیے, اس کو پیسفل اس پہ پیس پہ ترقی کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ ساری فساد کی جڑی ہے کہ ان کو آخرت پر ایمان نہیں ہے. کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, شاید کیا خبر کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو, لیکن یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پہ لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے. اور ان کے جب آگ پہ سزا دی جائے گی تو یہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور پھر یہ خود کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا, تو اللہ ان کو دگنا عذاب دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے, اور ایمان لانے والوں کو کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں. یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو اتنی اذیت دیتے تھے, تم ایسے نہ بنو, اپنے نبی کو اذیت نہ دو. اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو پھر چھٹکارا عطا فرمایا ان اذیتوں سے, اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. اور ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا,
تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ہے اصل میں کہ جس کو فوز عظیمہ یعنی بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ پھر آخری جو اس کی دو آیات ہیں اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو، یعنی جو قرآن ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سب کے سامنے پیش کیا۔ اتنی عظیم مخلوقات تھیں اللہ کی، لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان نے اسے اٹھا لیا، یعنی انسان اتنا ہمت والا تو نکلا کہ اس نے اس کو اٹھا لیا، لیکن وہ انسان جنہوں نے اس بار کو اٹھانے کے بعد بھی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی، وہ ظالم، بے شک انسان بہت ظالم اور جاہل ہے، یا مطلب ذمہ داری اٹھا لی لیکن اس کا حق پورا ادا نہیں کر سکے، ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ اور تعالیٰ کہتے ہیں اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی یہ جو پوری بات سمیٹی گئی ہے، آخری میسج یہی ہے کہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مشکلات آئی ہیں اور کتنی اولو العزمی سے حضور نے ان ساری مصیبتوں کا مقابلہ کیا، اور ہمارے لیے پورا ایک کلچر اسٹیبلش کیا کہ کیسے اسلام پر عمل کرنا چاہیے، کیسے کتاب کے احکامات کو زندگی میں فالو کرنا چاہیے، اور سنت اور سیرت سارا ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہمیں اس سورہ احزاب میں بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو سب کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا چل رہا تھا، ان کے پر بہت شدید مشکلات ذاتی حیثیت میں ان کے گھر میں بھی آ رہی تھیں، اور وہ اس کو بھی ساتھ ساتھ فیس کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ غزوات میں جو قتال ہے وہ بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں سے بھی کفر اور نفاق کا وہ ہر لمحہ فالو کریں اور ہر ایسپیکٹ میں اس کی ہی فرما برداری کریں۔ دعا کر لیتے ہیں اور پھر کوئی بات آپ نے ایڈ کرنی ہو تو وہ رکھ لیں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم رومیس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب جیسے یہ جو حضرت زید بن حارث والا کوٹ کیا ہے تو، اور اس میں ظاہر ہے بالکل صاف ممانعت آئی ہے، لیکن آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اڈاپشن والے کیسز میں کہ جیسے فیملی سے اگر اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو بیبی کو بار بار مطلب ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو دے رہے ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کرتے وقت ہی میں نے ایسے کیسز دیکھے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں جو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کے سارے جو کریکلم ہوتا ہے اس میں ان کا ڈیٹا ڈالا جاتا ہے، اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ بار بار دے رہے ہیں اور یہ بیبی کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ڈبل مائنڈیڈ نہ ہو یا کوئی کنفیوژن نہ ہو، تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی نا پھر۔ ہاں زہرا، یہ تو سختی سے منع ہے یہ بات نا کہ ولدیت چینج کی جائے۔ ہاں، اور ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اگر ولدیت نہ پتا ہو تو پھر وہ کر سکتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جب معلوم ہو تو چینج نہیں کی جا سکتی، انہی کے نام سے پکارنا ہوتا ہے جو ان کے اصل بایولوجیکل فادر ہیں۔ اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں علماء کا، اس لیے کہ ظاہر تو واضح آیت ہے بالکل نا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کل کون سی صورت ہوگی؟ کل ہم سورہ یاسین کر لیں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ. اچھا، کوئی اور کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں ورنہ پھر ہماری طرف سے اللہ حافظ سب کو. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.